بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ انفرادی ذمہ داریاں ہیں جو قرآن مجید نے عائد کی ہے پیغمبر کے سلسلے میں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کسی نبی کے لیے، آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء کے اوپر سلام بھیجا ہے، سلام علی المرسلین، مرسلین کے اوپر سلام ہو، سلام علی نوح، نوح کے اوپر سلام ہو، ابراہیم کے اوپر سلام ہو، انبیاء کے اوپر اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ مگر یہ واحد ذات پیغمبر ہے، صلوات بھی بھیجا ہے، سلام بھی بھیجا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ پروردگار نے صلوات و سلام بھیجا ہے، بلکہ صاحبان ایمان سے خطاب کر کے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے نبی کے اوپر صلوات بھیجو۔ یہ ذمہ داری ہے عزیزو صاحبان ایمان کی۔ اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، اور اے صاحبان ایمان تم بھی میرے نبی کے اوپر صلوات پڑھو اور انہیں ایسے سلام کرو، ان کے سامنے ایسے سر جھکا دو، سر جھکانے کا جو حق ہے۔ یہ ذمہ داری ہے مسلمان کی، صلوات، سلام۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر میرا نام لیا جائے اور کوئی آدمی میرے نام کے اوپر صلوات نہ پڑھے تو اس نے میرے اوپر جفا کی ہے۔ خوش نصیب ہیں کہ آپ نبی کے نام پر صلوات بھیجتے ہیں۔ آپ وہ قوم نہیں ہیں جو نبی کے اوپر جفا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، کیسے آپ کے اوپر صلوات بھیجی جائے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پیغمبر بتائیے آپ کے اوپر صلوات کیسے بھیجی جائے، درود کیسے بھیجا جائے؟ حدیث موجود ہے عزیزو، نبی نے طریقہ بھی بتایا ہے صلوات بھیجنے کا۔ نبی نے کہا میرے اوپر صلوات بھیجو تو اس طرح سے بھیجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد فرمایا، نبی نے کہا دیکھو میرے اوپر ناقص صلوات نہ بھیجنا، لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، میرے اوپر کٹی ہوئی صلوات، دم بریدہ صلوات میرے اوپر نہ بھیجنا، مکمل صلوات بھیجنا۔ اے اللہ کے پیغمبر بتائیے یہ دم بریدہ صلوات کیا ہے جس سے آپ منع فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دم بریدہ صلوات یہ ہے کہ میرے اوپر صلوات بھیجی جائے لیکن میری آل کے اوپر نہ بھیجی جائے۔ لہذا عزیزو جب بھی صلوات بھیجیں تو ویسے صلوات بھیجیں جیسے پیغمبر نے صلوات کے لیے حکم دیا ہے، یعنی آل کو بھی شامل کریں۔ لہذا وہ مسلمان جو صرف کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں عزیزو آپ پہچانے یہ سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اوپر صلوات بھیجنا اس طریقے سے کہ مجھ پر بھی صلوات ہو، میری آل کے اوپر بھی صلوات ہو۔ یہ ذمہ داری ہے عزیزو، لہٰذا اگر کوئی مسلمان متوجہ نہیں ہے تو آپ اسے متوجہ کریں۔ یہ طریقہ ہے صلوات کا، صلوات نبی کے اوپر بھیجنا اور نبی کی آل کے اوپر بھیجنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اور اس کی بڑی برکات ہے عزیزو صلوات کی۔ آپ دیکھیں ایک شخص آیا ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں نے گناہ بہت بڑے بڑے کیے ہیں، میں نے کبائر کو انجام دیا ہے، گناہ نے کبیرہ کو میں نے انجام دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے گناہ سے اتنا ڈرایا ہے اور میں بہت گنہگار ہوں، مولا کوئی نسخہ بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے، کوئی دعا ایسی بتا دیجئے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ امام حشتم نے فرمایا کہ اگر گناہ سے پریشان ہو تو محمد اور آل محمد کے اوپر صلوات پڑھا کرو۔
اس لیے کہ گناہان کبیرہ کا، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے نبی کے اوپر اور آل نبی کے اوپر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ پیغمبر کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میں روز قیامت اس شخص کی شفاعت کروں گا، بلکہ میں پورے الفاظ سناتا ہوں۔ نبی نے فرمایا مجھ پیغمبر کے اوپر واجب ہے کہ اس شخص کی شفاعت کروں جو دن و رات میں میرے اوپر صلوات بھیجتا ہے، چاہے وہ اہل کبائر ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ یہ عزیزو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے نبی کے اوپر صلوات پڑھنا۔